अहमदुहु व नस्वली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे, हमारे दिलों का सुकून इस कुरान पाक में रख दे, हमें रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से इस कुरान के ज़रिए शफा याब हों हम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो जाए, हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम लें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत आले इमरान हमने आयत नंबर 84 तक हमने देखा था और 84 और 85 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया था कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है उम्मत मुहम्मदिया का कि हम सब पर ईमान लाएं। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ नबी जो था वो ज़्यादा मोतबर था, फलाना कम था, फलाने का दर्जा ज़्यादा था या फलां का ज़्यादा था। हमारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब और आले याकूब और मूसा और ईसा तमाम अम्बिया जो हैं बराबर हैं। इनमें, इनकी ताज़ीम में, इनके अदब व एहतराम में हम कमी नहीं कर सकते। रुतबा बुलंदी ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसको क्या मकाम देना है। हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला के ये नबी हैं और इनको अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुना और इन्होंने दीन की भरपूर खिदमत की। किसी ने भी ज़रा सी कमी कोताही का अमल नहीं किया। और इसके बाद जो लोग दीन को छोड़ के, अगली वाली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन की तरफ जाता है, यानी कि उम्मत मुस्लिमा को छोड़ के, शरीयत को छोड़ के किसी और चीज की तरफ जाता है, बेशक वो जितना भी खालस हो जाए, जितने भी अच्छे काम कर ले, दुनिया की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खिदमत करे, उसके किसी अमल की कोई भी जजा आखिरत में नहीं होगी। अगर वो कोई अच्छा काम करता है, लोगों की बहबूद का काम करता है, खुलूस से नीयत के साथ करता है, तो अल्लाह ताला उसके एवज उसकी दुनिया जो है वो आसान कर देता है। आखिरत में काफरों का कोई भी हिस्सा नहीं है और ये लोग खसारा उठाने वाले में से हैं। बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वईद है कि अगर आप शरीयत छोड़ के किसी और की तरफ जाओगे तो क्या होगा? आखिरत का खसारा ही खसारा। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप शरीयत मोहम्मदिया को छोड़ेंगे। ये हमारे लिए है, ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली उम्मतों को बोला तो उनके लिए ये है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बोला है और हमें इस पे अमल करना है हर हाल में। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते चलें कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा इसमें रद्द बदल करते हैं। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे हम कम्युनिटी ग्रुप बनाते हैं ना, उसमें हमारे पास कोई भी इख्तियार नहीं होता सवाए एडमिन के। एडमिन के अलावा वहां पे ना कोई पोस्ट कर सकता है, ना वॉइस मैसेज कर सकता है, ना अपना कोई फीलिंग शेयर कर सकता है, ना ही उसकी सेटिंग में जाके उसकी कोई रद्द बदल कर सकता है, उसकी प्रोफाइल तक को नहीं छेड़ सकता। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत का इख्तियार सिर्फ अपने हाथ में रखा। इसमें कोई भी रद्द बदल हम नहीं कर सकते। बेशक हमारे ऊपर वो गरां गुजर रहा है, बहुत भारी गुजर रहा है, बेशक हमारे लिए वो काम आसान है, लेकिन हम पाबंद हैं क्योंकि हम कलमा गो हैं। जो इंसान कलमा पढ़ लेता है
اس پر شریعت کے اندر آنا، شریعت اس پہ لاگو ہو جاتی ہے اور وہ شریعت کو کراس کرے گا تو اپنے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ جو شریعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سیفٹی کے لیے بنائی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھا تھا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اسلام ہے۔ انسان پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو ماحول یہود و نصارہ یا کافر یا مشرک یا ہندو یا بدعتی یا شرک کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ فطرت میں ہر انسان مسلمان ہوتا ہے، وقت، ماحول اور تربیت اس کو ادھر ادھر لے جاتی ہے، اور انسان کے جو سکون ہے وہ بھی شریعت کے اندر ہی ہے۔ آپ کوئی بھی دنیاوی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس کو شریعت کی روح سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے۔ شادیاں لے لیں، اب شادی کو شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں تو بہت آسان شادی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، سمپل نکاح ہے اور ولیمہ ہے، کوئی رسمیں نہیں ہے، کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی بری نہیں ہے، کوئی لاکھوں کا حق مہر نہیں ہے، کوئی گاڑی بنگلہ یہ وہ کچھ نہیں۔ کتنا آسان ہے۔ ایک غریب بچی ہے، ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور شریعت کے مطابق کوئی شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ کس لیول پہ دیکھے گا اس کو؟ اس کے دین کے معیار کو دیکھے گا، اس کی شرافت کو دیکھے گا کہ آیا یہ لڑکی میری زندگی کے سفر میں میرے ساتھ ہم سفر بن سکتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو، لڑکی کتنی ایکٹیو ہے، لڑکی نے کیا 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 ہوا ہے، لڑکی کی عمر کیا ہے، لڑکی اتنی خوبصورت ہے، لڑکی فلاں ہے، لڑکی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو ایک شو پیس بنا لیتے ہیں۔ وہ رنگ برنگے لوگوں میں جا جا کے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے شو پیس سلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے گھر میں جا کر ڈیکوریشن پیس رکھنا ہے، اور بعد میں اسی بیچاری لڑکے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے؟ نکرانیوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے باہر دائرہ کار ہے۔ شریعت ہمیں بہت خوبصورت زندگی کا جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ خیر، اس ٹاپک کو کبھی پھر ڈسکس کریں گے، یہ بہت طویل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں کلاس کی طرف، آج کی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا، کیسے، یہدی اللہ، ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، قومن، لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے، وشاہدوا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، یقیناً رسول، حق، سچا ہے، وجاءہم البشرات، اور آ چکی ان کے پاس واضح دلیل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، سزا ان کی، ان، یقیناً، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی، اور انسانوں کی، اجمعین، سارے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ والے دیکھتے ہیں۔ وشاہدوا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اجمعین، سارے، جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، خا فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ینظرون، اور مہلت دیے جائیں گے، نون زوا را اس کا روٹ ورڈ ہے، واصلحوا، اور اصلاح کی انہوں نے، صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل۔
कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहिदु अन्ना रसूला हक़्क़ुम व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला उन लोगों को, आप लोगों को स्क्रीन नहीं शो हो रही, ओहो सॉरी, मैंने अपनी तरफ से की है तो शायद हुई नहीं है। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहिदु अन्ना रसूल हक़्क़ुम व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हदायत देगा जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर किया, हालांकि उन्होंने गवाही दी कि यकीनन रसूल सच्चा है और उनके पास वाज़ेह दलीलें भी आ चुकी थी। और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम। और अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हदायत देगा जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर किया। अल्लाह ताला किसको हदायत के रास्ता नहीं दिखाता, अल्लाह ताला उन लोगों को हदायत का रास्ता नहीं देता जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर किया। अल्लाह ताला उसको हदायत का रास्ता नहीं दिखाता जो इस्लाम की नेमत पाकर कुफर का रवैया इख्तियार करता है, जो जुल्म का रवैया इख्तियार करता है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, अंसार का एक शख्स इस्लाम ले आया, फिर मुर्तद हो गया, फिर लौट आया और शिरक करने लगा, फिर नादम हुआ। उसने अपनी कौम की तरफ पैगाम भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजो और पूछो क्या मेरी तौबा है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम। इस आयत तक वजाअतहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। उस कौम के लोगों ने उसकी तरफ पैगाम भेजा तो वो इस्लाम ले आया। व शाहिद अन्ना रसूल हक़्क़ुन, हालांकि उनके पास गवाही उन्होंने गवाही दी यकीनन रसूल सच्चा है। इसकी वजाहत को देखते हैं कि हालांकि उनके पास गवाही आ गई, यानी कि उन्होंने खुद गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। और ये गवाही इंसान तब देता है जब इंसान का दिल मुतमईन होता है। वजाअतहुमुल बय्यिनात, और उनके पास वाज़ेह दलीलें भी आ चुकी थी। वाज़ेह दलीलों से मुराद क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ दीन हक में लेके आए, उनकी सेहत की दलीलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलीलें भी आ चुकी थी। यानी कि उनकी जो किताबें थी उनके अंदर वो सारी अलामात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में गवाही के वो तालीम लाए हैं जो पिछले अंबिया लाते रहे हैं। यानी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ को समझा, जाना और परखा। परखने के बाद यकीन के साथ गवाही दी। हम जब मुसलमान किसी को करते हैं तो कलमा शहादत पढ़ाते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा, कि मैं गवाही देता हूँ, तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए क्योंकि उनका दिल ने इस बात को तस्लीम किया। वल्लाहु ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। उन्होंने जुल्म किया, हक को पहचान कर उसको तर्क किया। उन्होंने जुल्म किया और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हुए बातल को इख्तियार कर लिया, हालांकि वो जानते थे कि वो बातल है, इसलिए उन्हें हदायत की तौफीक नहीं मिलती। हदायत की उम्मीद उससे की जा सकती है जो हक को ना पहचाने लेकिन उसे हक की तलाश हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके लिए हदायत के असबाब मुयस्सर फरमा दे और गुमराही से बचा ले। यहाँ में हमें क्या पता चलता है, अब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी बातों की दलील आ चुकी, कंफर्म हो चुका कि ये काम गलत है। बहुत सारे काम जैसे कि बिदआत है, बिदआत को अपनाएंगे तो क्या किस कैटेगरी में जाएंगे,
वल्लाहु ला यहदिल कौम अस्सालिमीन। अपने जानों पे जुल्म करने वाले बन जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम इसको पढ़ते हुए इस पे अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे लोगों से बचा लेगा जो जालिम है। जालिम लोग कौन होते हैं? जो अपनी जान के साथ जुल्म करते हैं। अपने साथ तो वो करते ही करते हैं, दीन से मुंह मोड़ के अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी वो गुमराही की तरफ ले जाते हैं। हमारे दोस्त अहबाब में बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसी लड़कियां होंगी जो आपकी दोस्त होंगी, स्टेटस पे सॉन्ग लगाती होंगी और ऐसी ऐसी अपनी पिक्चर भी अपलोड करती होंगी कि कभी कभार आपके दिल में भी ख्याल आता होगा, मैं भी तो अच्छी हूँ, मैं भी तो लगा ही सकती हूँ ये काम, मैं भी तो कर सकती हूँ। दिल में ख्याल आता होगा ना। तो ये क्या है? ये गुमराही है। ये वो जालिम लोग हैं जो आपको दीन से हटा के गुमराही की तरफ ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। वो उन्हीं लोगों को पसंद करता है जैसे उसकी फितरत होती है। अब हमें क्या देखना है? हमने अपने आप को देखना है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कैसे हैं। क्या आया हम दीन वालों लोगों को पसंद कर रहे हैं जो दीन पे अमल करते हैं, दीन पे चलते हैं, या हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऐसी दोस्तें मौजूद हैं जो सॉन्ग और अपनी पिक्चरें और अपने आप को शो पीस बना के दुनिया के सामने शो ऑफ करवाती हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी दोस्तें हैं, आपकी बहुत प्यारी दोस्तें हैं, तो आप उनको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ दीन की तरफ बुलाएं। आप उनको डायरेक्ट ना बोले कि ये काम गलत आप कर रही हैं। आप उनके कहें कि आप अपना थोड़ा सा वक्त दीन के लिए निकालें। हमारी क्लासेस होती हैं, डेली की एक दो आयत हम पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपकी दावत जो होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ लिखी जाएगी। फरिश्ते इनको नेक अमाल में लिखेंगे। आपकी कोशिश भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आएगी। उसको हदायत मिले या ना मिले, आपका नाम उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो दाई अल्लाह का काम करते हैं। और ये कौन होते हैं लोग? उलमा। और ये जो दाई अल्लाह के काम करते हैं, ये नबियों के, अंबिया के वरसा में कहलाते हैं। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी अपने आप को अंबिया का वरसा में शामिल करें? हर किसी का चाहता होगा। और ऐसे में हम अगर किसी को कुरान के साथ जोड़ते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पाक खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए, सीखे और सिखाए। पढ़ना क्या है? अरबिक में पढ़ना। सीखना क्या है? इसके तर्जमे को समझना और इस पे अमल करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफी अता फरमाए और हमें दाई अल्लाह का काम करने वालों में से शुमार फरमा ले। हमारा नाम जो है उन लोगों की लिस्ट में दाखिल फरमा दे जो अंबिया के वरसा में शामिल है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। अल्लाह ताला जालिमों को हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला जालिमों को हदायत क्यों नहीं देता? अल्लाह ताला जालिमों को हदायत इसलिए नहीं देता कि उन्होंने जुल्म किया, हक को पहचान कर उसको तर्क कर दिया। उन्होंने जुल्म और नफ्स, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को पसंद करता है जो अपने नफ्स को कुचलते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। और यही लोग हैं, यही सजा है इनकी और उनकी के यकीनन उन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। ये लोग, यही सजा है इनकी कि यकीनन इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है।
یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی، یعنی کہ ان لوگوں کی یہی سزا ہے. انہوں یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خیر اور بلائی سے محروم کر دیا. لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے. اب اندازہ کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے رحمت، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگی؟ لعنت. جب آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو رب کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت وصول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے گا؟ ہرگز نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لو جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو یہ ہے، اللہ بخش دے گا. اللہ رب العزت آپ کو بخشے گا کب؟ آپ کلمہ گو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر مسلمان کو جنت میں پہنچاؤں گا، لیکن کب؟ جب سزا جھیلو گے. یہاں پہ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ کچن میں جائیں، آگ جلائیں، چولہا جلائیں، اور 3 سیکنڈ کے لیے چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دکھائیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ جو ہے 70 دفعہ دھل کے آئی ہے. واللہ عالم بصواب، اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اندازہ کریں جو 70 دفعہ دھل کے آئی ہوئی چیز ہو، اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور جہنم کی تپش جب اس میں ہماری جو جلد ہے پگھل جائے گی، کیا وہ ہم برداشت کر لیں گے؟ مان لیں کہ ایک وقت ہم جنت میں چلے جائیں گے، مان لیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو ہماری ہوگی تکلیف، اذیت، قبر ہماری جو ہوگی، فرض کرے کوئی کسی کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 500 سال بعد، کب قیامت آتی ہمیں کسی کو پتا ہے؟ جو مر گیا اس کے تو قیامت شروع ہو گئی. اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جزایات دے دی، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی اس کی قبر میں، وہ آرام سکون میں وہاں پہ ہے. اگر وہ برا ہے تو سوچیں کہ تنگ قبر، گپ اندھیرا، اور سینے بے سانپ، اور ارد گرد بچھو، اور ہلنے کی جگہ نہیں ہے. تصور کریں، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسی کفیت میں کہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے. جب بھی کبھی ایسا کوئی کام کرنے کو دل کرے تو قبر کی تنہائی یاد کیا کریں. آپ 100% نہ صحیح لیکن 70% اس برائی سے ضرور دور ہوں گے جب آپ سوچیں گے کہ میں اپنی قبر میں اندھیرا کرنے لگی ہوں، میں اپنی قبر کا عذاب تیار کرنے لگی ہوں، تو آپ خود بخود ہٹ جائیں گے. آپ کا دل، وہ جو جوش و جذبہ ہے، وہ جو ایک خواہشات نفس نے اندر کھلبلی سی مچائی ہوئی ہے نا، وہ کم ہو جائے گی. اور جب بھی ایسی فیلنگ ہو، ایسی سچویشن آئے، تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اپنے رب کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، اپنے اندر دعا کریں، اپنے دل میں کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتی، میں اپنے اور تمہارے درمیان کچھ بھی نہیں جانا چاہتی. رب کا اور بندے کے درمیان، اللہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی تیسرا پسند نہیں ہے. یہ جو تیسرا ہوتا ہے نا، یہ شرک ہوتا ہے. ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری پکار، ہمارا جینا مرنا سب ہمارے رب کے لیے ہو. ہمیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے لفظ تلاش نہ کرنا پڑے. ہم اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ اس قدر مضبوط کریں کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے دل کی ساری فیلنگ جو ہے ہماری زبان پہ آ جائے. ہم ہر چیز اللہ کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ میرا دل یہ بھی کرتا ہے، میرا دل یہ بھی کرتا ہے، میرا دل یہ بھی کرتا ہے، پر میں اس پہ راضی ہوں جو تو چاہتا ہے. یقین کریں
اللہ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ کا دل چاہتا ہے. صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے سامنے جھکا لے. اللہ کے لعنت کردہ بندوں کا جو شمار ہے وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا. سمجھ لیں جس پہ رب کی لعنت آ گئی اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد. جیسے رب کے رحمت میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، اور جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں جن کو رب لعنت زدہ قرار دیتا ہے ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اللہ تعالیٰ فرشتے اور انسانوں کی لعنت کے مومن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتے اور انسانوں کی لعنت کا مومن پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اگر دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو تو کانپ اٹھتا ہے. مومن اسلام کے سوا کسی اور کی دین کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اور دین کی طرف مطلب کیا؟ شرک اور بدعت اور مزارات اور من گھڑت قصے کہانیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ اور دین ہے جو لوگوں نے اپنے خواہشات نفس سے مجبور ہو کے بنائے ہوئے. آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں مزارات ختم ہو جائیں تو جو مزارات کی کمائی ہے یقین کریں ان سے اگر کسی انسٹیٹیوٹ کو چلایا جائے، کسی ایسی یعنی کہ تنظیم بنا لی جائے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، تو یقین کریں اس ملک میں کوئی بھی غریب نہ بچے. ہمارے لوگوں کو اس قدر گمراہ کیا جاتا ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے ان عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کس میں؟ جہنم میں. اس سے مراد ہے کہ لعنت، عقوبت اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ٹھکرائے ہوئے بندوں میں. اللہ تعالیٰ جن کو رد کر دے گا، جن کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اور جن کے لیے عذاب ہوگا آگ کا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، ہمیشہ رہنے کا سوال آیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ وہاں پہ یہ بھی کہتا ہے کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، نکالے گئے نہیں وہاں سے، وہ نکلیں گے نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بار کی رحمت سے محروم ہمیشہ کی محرومی ہے، پھر عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی. ابو عالیہ کہتے ہیں خالدین فیہا سے مراد وہ آگ میں یعنی کہ لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی اور نہ ہی معذرت پیش کی جائے گی. وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. اللہ اکبر. ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ان کا عذاب نہ ختم کیا جائے گا نہ ہلکا کیا جائے گا. یہ کس قدر بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ختم ہوگا. ختم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. ختم تو تب ہوگا نا جب ہلکا ہوگا. تو جب ہلکے کا بھی آپشن نہیں ہے تو پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہماری جو ہے بخشش قبول ہو جائے گی، ہمیں اللہ جنت میں بھیجے گا، جب یہ چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں.
عذاب نہ ختم ہوگا اور نہ ہی ہلکا ہوگا، اور نہ مہلت دی جائے گی، ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوگا، انہیں مہلت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا تو امتحان ہے، اور امتحان ختم تو مہلتیں سارا جب پیپر ہم نے حل کر کے پکڑا دیا، اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم یہ جو ہے MCQs غلط کر بیٹھے ہیں، پیپر دیجیے گا، ہم نے اس کو درست کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عمر دے دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اگر انہیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دیا جائے تو پھر بھی وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی کہ جب سر پہ عذاب پڑتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، میں بہت گناہ گار ہوں، اس کفیے سے ہمیں نکال دے، اس کے بعد ہم جو ہے کبھی غلط نہیں کریں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اور فطرت کیسے بنتی ہے؟ فطرت ایسے بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حصار سے نکال لیں، شریعت سے نکال لیں، فرض کریں یہ ہے جی ہمارے دین کی باؤنڈری ہے یہ، اب جب ہم یہاں رہیں گے تو ہم اپنے رب کی رحمتوں میں ہیں، ہم ذرا سا بھی ادھر کو آتے ہیں ہماری جو ہے باؤنڈری کراس ہوتی ہے، بے شک تھوڑا سا بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ آنا بھی پسند نہیں فرما رہا، یہ جو لائن ہے نا، اس لائن پہ آنا بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو مرضی کرو، جس طرح مرضی جیو، رزق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی نعمت ہے، بے شمار رزق دیا ہے، من چاہی زندگی گزارو، خوب اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، لیکن کیا کرنا ہے؟ تکبر نہیں کرنا، یہ تکبر آپ کو باہر لے جائے گا، اچھی خوراک کھاؤ لیکن ریاکاری نہ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کو دکھاوا مت کرو، یہ ساری چیزیں آپ کو اس حصار سے باہر نکالنے والی ہیں۔ آپ کا آس پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، آپ اس پہ اتراؤ گے تو باہر نکل جاؤ گے، آپ اچھا لباس پہن کے اپنے غریب بہن بھائیوں کو دکھانے کے لیے ان کی طرف جاؤ گے، آپ خسار سے باہر نکل جاؤ گے، آپ کھانے کا سٹیٹس لگا کے اپنے دوستوں کو بتاؤ گے کہ آج ہم نے یہ کھایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یہ آپ کو اس حصار سے باہر نکال دے گی۔ ہم نے اس حصار سے اندر رہنا ہے، اور اس حصار کے اندر رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، نہ ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ فلاں کے لڑ لگے ہیں تو ہمارا بیڑا پار، فلاں نے ہمیں بچا لینا ہے، تو فلاں نے یہ کیا، تو فلاں نے یہ کیا، مان لے ان کے کرامات تھی اس دنیا میں، مان لے اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے یہ باتیں اپنے لیے کی تھی، اس حصار میں رہ کے اگر باتیں انہوں نے بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رتبہ وہ مان دیا، لیکن اب ہم کسی فرد کو ہم اس کیٹاگری میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فرد جو ہے اس کیٹاگری میں تو سیٹ ہو رہا ہے، اب ہم جو ہے اس فرد کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یا یہ فرد کے اعمال جو ہیں ہمیں بچا لیں گے، تو یہاں پہ آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی پھپھو کو، اپنے چچا کو، اپنے ددیال کو
سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، اپنے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، رب کی رحمت ہوگی، جنت ملے گی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والا نہیں ہوں، مجھ پہ میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہے، رب کی رحمت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں اس شریعت کے اندر جو انسان ہے وہ ہمیں جہنم سے بچا سکتا؟ ہم تو یہاں پہ باہر کھڑے ہیں، ہم باہر ہیں، یہ والا بندہ ہمیں کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ بندہ نے جو اعمال کیے ہیں اس نے تو اپنے لیے صرف کیے ہیں، ہمارے لیے تو یہ تو سرکل ہے، یہ باہر تو دیوار ہے، وہ ہمیں تو اندر لا ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم اندر نہیں آ سکتے تو ہم کیسے اس کیٹیگری سے نکل سکتے ہیں؟ یہ جو کیٹیگری ہے اس میں نکلنا ناممکن بات ہے۔ ہمارے لیے ابھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فہم نصیب فرمائے، ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے لیے اپنی دنیا کو آسان کر سکیں، ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یہ وقت جو ہے نا بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی ہو سکے دعائیں کریں، نماز پڑھیں، کوشش کیا کریں، تہجد پڑھیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، اپنی روٹین کو چینج کریں، اپنی عبادات میں تسلسل پیدا کریں، اپنے لیے اپنے رب کا وقت لیں۔ اور اللہ رب العزت تو ہر وقت فری، ہر ٹائم ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہاں میں نے بات کرنی تھی، میں نے قرآن پڑھنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وقت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، بس کرنا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلانا ہے۔ اور رمضان المبارک میں، اس رمضان المبارک میں خاص ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کرنے ہیں جس کا ہمارے رب کے سوا ہمارا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔